الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 عجیب و غریب سوال اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب و غریب جواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن، کبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، ہم غائب ہوتے ہیں، کبھی ہم موجود ہوتے ہیں، آپ غیر حاضر ہوتے ہیں، تو مجھے 3 باتوں کے متعلق معلومات لینی ہے، 3 چیزوں کے متعلق علم حاصل کرنا ہے، کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی 3 باتیں ہیں جن کا آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ 3 سوال کیے، اور بہت ہی عجیب و غریب سوال کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ ایک بندہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اس نے اس میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی ہوتی، اس کی اچھائی، اس کی کوئی نیکی سامنے نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود بھی اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی سے دور رہتا ہے، اس آدمی سے دوری ہوتی ہے، حالانکہ اس نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہوتی، کوئی بری عادت، برا کردار نہیں دیکھا ہوتا، اس کے باوجود اس سے دوری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کی روحیں ازل سے عالم ارواح میں ایک جگہ رکھی گئیں، تو عالم ارواح میں، ازل میں، وہاں پر جن روحوں کا آپس میں تعارف ہوا، آپس میں الفت پیدا ہوئی، دنیا میں بھی ان کا آپس میں تعارف ہوگا اور آپس میں محبت ہو جاتی ہے، الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ عالم ارواح میں جن روحوں کا آپس میں تعارف نہیں ہوا، الفت پیدا نہیں ہوئی، اجنبیت رہی، تو اس دنیا میں بھی ان کا آپس میں تعارف نہیں ہوتا، اجنبیت باقی رہتی ہے، دوری باقی رہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا۔ اور دوسرا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ حدیث بیان کرتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے، کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس طرح چاند کا بادل ہوتا ہے، اسی طرح دل کا بھی بادل ہوتا ہے۔ چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بادل آ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور بادل ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند چمکنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل پر دل کا بادل چھا جاتا ہے تو اسے حدیث بھول جاتی ہے، اور جب اس کے دل کے سامنے سے بادل ہٹ جاتا ہے تو پھر حدیث یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ الحمدللہ مجھے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ بندہ خواب دیکھتا ہے، کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے، ایسی بات ہے نا؟ بندہ خواب دیکھتا ہے، کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی جب گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو اوپر عرش کی طرف اٹھایا جاتا ہے، عرش کی طرف چڑھایا جاتا ہے۔ اگر اس کی روح عرش پر پہنچ جائے، عرش پر پہنچنے کے بعد بیدار ہو جاگے تو اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور اگر عرش پر پہنچنے سے پہلے اس کی روح جاگ جائے، بیدار ہو جائے، تو پھر اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ مجھے تیسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کافی عرصے سے ان 3 سوالوں کے جواب کی تلاش میں تھا، مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ الحمدللہ آج مرنے سے پہلے مجھے ان 3 سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے عجیب و غریب سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 سوالوں کے کیسے عجیب و غریب جواب ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔